کہ اگر نظریں کرم کر دیں، اگر اپنا کرم کر دیں تو ہم لوگوں کی زندگی بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی صرف رب کے لیے گزاری۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں ان سے دنیا سے نہیں مطلب رہا ہے، آپ تاریخ اٹھائیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ اپنی تپسیا اور رب کی قربت حاصل جب کر لیتے ہیں تو پروردگار ان سے خوش ہو جایا کرتا ہے، اور جب خوش ہو جاتا ہے تو پھر رب ان کو بہت کچھ دے دیتا ہے۔ اب یہ چاہے رب کی بارگاہ ہمیں دعا کروا کے تو آپ کو بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ ہارون رشید کا واقعہ ہے۔ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، لیکن اللہ والوں سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، اور ہارون رشید سے بڑھ کر ان کی وائف، ان کی بیوی، یہ اللہ والوں سے اور زیادہ جو پیار کیا کرتی تھی، بڑی محبت۔ ایک دن کیا ہوا، ہارون رشید سے کہا، اے میرے شوہر نامدار، میں آج سیر و تفریح کے لیے باہر گھومنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ ہارون رشید نے کہا جائیے۔ ملکہ کو لیا، جو ہے خادماؤں کو ساتھ لیا، جھرمٹ میں ملکہ جو ہے اپنے محل سے باہر نکلتی، گھومتے گھومتے سیر و تفریح کرتے ٹہلتے ایک ایسی مقام پر وہ پہنچتی ہے، کیا دیکھا، حضرت بہلول دانا ایک اللہ کے برگزیدہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھومتے گھومتے اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچ گئی، اور حضرت بہلول دانا کو جب دیکھا تو وہ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ زمین کے اوپر کنکر اور پتھر کے گھرندے بنا رہے ہیں۔ جیسے عام طور پر دیکھا جاتا ہے ہمارے اور آپ کے بچے جو مٹی سے کھیلتے ہیں نا، پتھر مٹی کا گھر بناتے ہیں، پھر بگاڑ دیتے ہیں، بناتے ہیں پھر بگاڑ دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا ٹھیک اسی طریقے سے بنانے میں مشغول ہے۔ زبیدہ خاتون پوچھتی ہیں، اللہ والوں سے محبت کرنے والی تھی، پہنچی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی صدا دی۔ حضرت بہلول دانا نے پلٹ کر ایک نظر دیکھا، وعلیکم السلام جواب دیا۔ کہا حضور یہ کیا کر رہے ہو؟ ویسے اللہ والوں سے ایسا سوال کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا، حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ کہا زبیدہ یہ کیا کر رہا ہوں تم معلوم کرنا چاہتی ہو؟ ہاں سرکار بتا دیجیے یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم آپ بولتے پاگل آدمی ہوگا، سڑی ہوگا، ہے نا؟ کہا سن زبیدہ، اس روئے زمین کے اوپر جنت کا محل بنا رہا ہے۔ اس دنیا کے زمین کے اوپر یہ جو دیکھ رہی ہو، یہ عام محل نہیں ہے، عام گھر نہیں ہے، یہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم آپ ہوتے نا تو سوچتے کہہ دیا ہو گیا بات، لیکن نہیں، جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں یا ان کا مرتبہ جانتے ہیں تو ان کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ کہا حضور اس کو بیچتے بھی ہے کیا؟ یہ جنت تو بنا رہے ہیں تو کیا اس کو بیچتے بھی ہے؟ کہا ہاں میں بیچتا بھی ہوں، جنت رب کی بیچ رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا کہاں بیچ رہا ہوں؟ عجیب معاملہ ہے۔ مالک و مولا جنت کا مالک ہے، لیکن حضرت بہلول دانا بیچ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کو دے دیا ہے، اور دیا ہے جب اپنی سمپتی ہو گئی تو اپنی مرضی، ہم بیچیں یا کسی کو مفت میں دے دیں۔ بھائی کسی نے ہمیں نام دیا، ہماری مرضی ہے، وہ ہماری ملکیت میں ہے، ہم چاہے کسی کو فری میں دے دیں، کسی کو چاہے اس کا بدلہ لے لیں۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ 1 درہم میں، 1 روپے میں۔ 1 روپیہ نکالا، سرکار یہ لیجیے اور جنت جو ہے ہمارے نام بیانامہ کر دیجیے، رجسٹری کر دیجیے۔ عجیب معاملہ۔
الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ ایک لکڑی اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لکھنا شروع کیا، یہ جنت کا محل زبیدہ خاتون کے ہاتھ پر بیچ رہا ہوں، آج سے اس کی ملکیت زبیدہ کی ہے۔ چلیے جنت خرید لیا، واپس آ گئی، جنت خرید لیا واپس آ گئی۔ شام ہو گیا، کھانا کھایا، سو گئے۔ ہارون رشید جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ بھی سو گئے۔ جب رات گزری تو ایک خواب نظر آیا۔ خواب کیا تھا؟ ہارون رشید بیان کر رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہمارے سامنے ہے، جنت ہمارے سامنے ہے، اور ایک بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا ایک محل ہے جس کے اوپر بڑے بڑے حروفوں میں، بڑے بڑے اکشروں میں لکھا ہوا ہے، یہ محل زبیدہ خاتون کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ جنت کا گھر، یہ محل، یہ بلڈنگ زبیدہ کا ہے۔ ہارون رشید چونک جاتے ہیں، ارے زبیدہ تو میری بیوی کا نام ہے، اگر میری بیوی کا نام جنت میں ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے میرا بھی کہیں اڑوس پڑوس میں ہو۔ ہارون رشید کہتے ہیں میں نے تلاشنا شروع کیا، زبیدہ کے گھر سے، ان کے بنگلے سے، جنت کے اس گھر سے آگے نکلا، گھومتا 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 کافی دور نکل گیا، لیکن کہیں ہمارا نام نظر نہیں آیا، کہیں ہمارا نام نظر نہیں آیا۔ صبح ہوئی، بے قراری کا عالم ہے، بے چینی کا عالم ہے۔ اپنی بیوی کو بلایا، کہا اے میری شریک حیات، آج میں نے خواب دیکھا ہے، جنت میں گھوم کر آیا ہوں اور جنت کے ایک محل کے اوپر ہم نے زبیدہ خاتون کا نام لکھا دیکھا ہے، اگر وہ تم زبیدہ ہو تو یہ بتاؤ تم نے اپنے جیتے جی کون سا عمل کر لیا ہے کہ ابھی آپ حیات سے ہو، پروردگار نے آپ کو جنت دے دیا ہو۔ زبیدہ خاتون کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے ہسبینڈ، میرے خاوند، ہم نے زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے، ہاں البتہ ایک بات ہمارے ساتھ ضرور، ایک واقعہ ضرور پیش آیا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا حضرت بہلول دانا سے ملاقات ہو رہی تھی، وہ مٹی کا گھر بنا رہے تھے، ہم نے پوچھا یہ کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بنا رہا ہوں۔ پھر ہم نے پوچھا جو ہے اس کو بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا پھر جو ہے 1 روپیہ قیمت بتایا، ہم نے جو ہے ادا کر دیا۔ انہوں نے لکڑی اٹھایا اور جو ہے ایک خط کھینچتے ہوئے کہا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہم تمہارے نام کر دیں۔ بس وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہمارا ایسا کوئی عمل نہیں ہے زندگی کا جو میں یہ کہہ دوں کہ ہاں اس کے عوض پروردگار نے جنت دیا۔ ہارون رشید گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بالکل بے چینی پڑ جاتی ہے۔ زبیدہ تم میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے بھی لے چلو، مجھے لے چلو ہارون رشید کی بارگاہ میں، چلو جیتے جی ہم بھی جنت لیں گے، جیتے جی ہم بھی جنت لیں گے۔ ہارون رشید جو ہے صبح صبح اٹھتے ہیں، اپنی بیوی کو ساتھ میں لیتے ہیں، لشکری بھی ہے، فورس بھی ہے، پولیس بھی ہے، سارے حکام ہیں، اور حضرت بہلول دانا کی تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی یہ شان ہے نا، اگر آپ ستوا چنا باندھ کے تلاش کرنے پہ آ جاؤ تو جلدی نہیں ملتے ہیں، بڑے نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ ہارون رشید صبح سے شام تک کے اللہ کے ولی کو تلاشتے رہے، نہ ملے، لیکن جسے محبت کا عشق چڑھ جائے وہ پھر نہیں بیٹھتا، دوسرے دن پھر تلاش کافی دنوں تک کے حضرت بہلول دانا کی تلاش۔ ایک دن پھر کیا دیکھا، نصیب چمکا، مقدر کا ستارہ چمکا، ہارون رشید سے ملاقات ہو گئی۔ وہی کام کر رہے ہیں جو اگلی مرتبہ ان کی بیوی سے ملتے سمے کر رہے تھے۔ سلام کیا، سلام کرنے کے بعد وہی، کیونکہ ان کی وائف نے